بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیات حسینیات یزیدیات یزیدیات پر محمد و آل محمد صلوات خالق دو جہاں آپ کی عبادات کو آپ کی عزاداری کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ کل میں نے کچھ چیزیں بیان کی تھیں، وقت کی وجہ سے ان کی زیادہ وضاحت نہیں کر سکا تھا۔ حاضرین، میں نے کل عرض کیا تھا کہ اس اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے جب اس کی مصلحت ہوئی کہ باب نبوت اور رسالت کو بند کر دیا جائے تو اس نے ہمیں وہ بعد میں امام عطا فرمائے جو نبوت اور رسالت کے علیحدہ تمام کمالات نبی رکھتے تھے۔ لہذا وہ سلسلہ چلتا رہا۔ غیبت امام زمانہ کا دور آیا، صلوات۔ لہذا جو ہم قائل تھے کہ رسول خدا اپنا بعد میں نائب جانشین وسیع بنا کر گئے ہیں، اسی طرح ہم قائل ہیں کہ امام زمانہ کی غیبت کے بعد بھی ہم لا وارث نہیں ہیں۔ لہذا اس میں امام زمانہ کی غیبت کا دور تقریباً میں نے عرض کیا 70 سال کا بنتا ہے۔ اس میں امام کے نائبین کچھ افراد تھے جن کو نواب اربع کہا جاتا ہے، وہ باری باری آئے جو مومنین کی کوئی پریشانی ہوتی تھی، کوئی مسائل ہوتے تھے، باقی لوگ تو حضور امام زمانہ سے ملاقات نہیں کر سکتے تھے، مگر وہ نائب امام زمانہ سے ملاقات کر سکتے تھے، صلوات۔ بار دیگر صلوات۔ لہذا وہ دور گزرا، اسی حوالے سے عرض کیا کہ ہم نے اپنی طرف سے نہیں، معصومین نے ہمیں بتایا کہ جب غیبت کا زمانہ آ جائے، امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اس دور میں جو فقہا ہیں ان کے صفات بیان کیے کہ جس میں صفات پائے جائیں اس میں تمہاری ذمہ داری ہے ان کی تقلید کرنا۔ اسی طرح امام زمانہ بھی اس بات کی وضاحت فرما کر گئے۔ تو یہ ہے کہ ہمارے حدیثوں کے راویوں کی طرف کوئی نیا مسئلہ ہو تو ان کی طرف رجوع کرنا، اور ساتھ یہ فرمایا وہ
تمہارے اوپر حجت ہوں گے، میں اللہ کی حجت ہوں۔ صلوات۔ یہ گزشتہ مجلس میں میں نے عرض کیا، کچھ صاحبان بعض اوقات نہیں بھی پہنچتے، لیٹ بھی پہنچتے ہیں، خواہش ہوتی ہے کہ وہ وقت کے ساتھ آ جائیں، تو لہذا بہتر ہوتا ہے ایک سلسلہ صلوات۔ تقلید کیا ہے؟ تقلید غیبت امام زمانہ میں ہر بالغ مرد اور عورت پہ فرض ہے، ضروری ہے کہ وہ اپنے دور کا جو مجتہد عالم ہے اس کی تقلید کرے۔ تقلید کا مطلب یہ ہے جو ان کا فتویٰ ہو مسئلے میں اس کے اوپر عمل کرنے کا نام تقلید ہے۔ اب یہ بدبختی ہے، یہ نظام ائمہ نے دیا ہے، اور یہ کوئی تقلید ایسا بھی نہیں ہے۔ مسئلہ قرآن میں ذکر ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے ان سے پوچھو جو جانتے ہیں۔ ہم سارے مسائل نہیں جانتے تو ہمیں قرآن کیا حکم دیتا ہے؟ جو جانتے ہیں ان سے پوچھو۔ ائمہ بھی حدیث کی روح سے بھی ائمہ بھی فرما کر گئے۔ اب ایک عقلی مسئلہ بھی ہے، تقلید ایک عقلی مسئلہ ہے۔ آیا آپ اس معاشرے میں رہتے ہیں، اس دنیا میں رہتے ہیں، کوئی بندہ بھی ایک حوالے سے دیکھا جائے تو وہ تقلید سے باہر نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ ایک لباس، کوئی درزی اس کو سلائی کر کے دیتا ہے تو وہ اس کی تقلید کر رہا ہے، جو اس نے اسے سلائی کر کے دیا اس کو پہنتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ اس نے اپنا مکان بنانا ہے تو وہ نقشہ نویس جو اسے نقشہ بنا کر دے گا وہ اس کی تقلید کرتا ہے، اسی پہ مکان بناتا ہے۔ اور میں عرض کر دوں، کوئی بندہ مریض ہو گیا ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، خود اگر ڈاکٹر نہیں تو خود علاج نہیں کرتا، وہ بے شک پڑھا لکھا ہو، وقت کے حوالے سے ملک کا سربراہ ہی کیوں نہ ہو، وہ اس وقت دوائی وہی استعمال کرے گا جو ڈاکٹر لکھ کر دیتا ہے۔ لہذا ہر حوالے سے ہم جس شعبے میں بھی کوئی عالم ہے اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح آئے دن گھر میں خاتون خانہ جو ہے کھانا پکاتی ہے تو آپ اسی کی تقلید کر رہے ہیں، وہی کھا رہے ہیں۔ البتہ کسی بندے کو اشتباہ نہ ہو میرے اس جملے سے کہ شریعت محمدی دین اسلام بنایا ہے اللہ نے، اس میں مرد کی تقلید ہے، مجتہد کے لیے مرد ہونا ضروری ہے، عورت کی تقلید نہیں ہے، کیونکہ وہ بنانے والی ذات ہے جس نے مرد و انسان کو بنایا۔ جو وہ ذات چاہتی تھی، جو جس سے کام لینا تھا، اس حوالے سے اس کو بنایا اور عورت کے اندر جذبات رکھے، لہذا اسی حوالے سے عورت کی
تقلید وہ بے شک اتنی پڑی ہوئی ہو جتنا ایک مجتہد پڑا ہوا ہے، اس کی تقلید وہ خود اپنے علم پہ عمل کر سکتی ہے، مگر دوسرے لوگ اس کی تقلید نہیں کر سکتے۔ صلوات۔ ہمارے علامہ ہلی آپ سنتے ہی رہتے اکثر مجالس میں، عظیم عالم دین ہے، اچھا ان کی بیوی بھی اجتہاد کے درجہ پہ ہے، ان کا بیٹا بھی۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ عورت کی تقلید نہیں ہے۔ ایک دن گھر میں باپ بیٹا وہاں بیٹے کی بیٹھی ہے، بات چل گئی کہ جب ایک مرد پڑھا لکھا ہو اس کی تقلید ہے تو اتنی ہی پڑھی لکھی اگر عورت ہو تو اس کی تقلید کیوں نہیں؟ بات میری پہنچ رہی ہے نا؟ بیٹے نے بھی والدہ کا ساتھ دیا کہ بابا بات تو ٹھیک ہے کہ جب مرد جتنا علم رکھتا ہے اس کی تقلید ہے، عورت کی تقلید نہیں ہے اگر وہ اتنا علم رکھتی ہے تو۔ علامہ علی نے سمجھانے کی کوشش کی مگر نہ سمجھا سکے، نہ انہوں نے سمجھا۔ انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، بعد میں اس مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ زوجہ محترمہ بھی موجود تھی، بیٹے سے کہنے لگے بیٹا اصل میں بات یہ ہے اب تیری والدہ ہو گئی ہے بوڑھی، میری خدمت نہیں کر سکتی، میں چاہتا ہوں ایک اور شادی کر لوں۔ یہ محترمہ تک بھی جملہ پہنچ گیا۔ شام کا وقت ہوا، علامہ نے کہا بستر بناؤ، انہوں نے کہا وہی بنائے گی جس سے تو نے شادی کرنی ہے، وہی بنائے گی۔ اس وقت علامہ نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میرے نزدیک بھی قرآن کی روح سے مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے، تیرے نزدیک بھی کر سکتا ہے، تیری ماں کے نزدیک بھی 4 شادیاں کر سکتا ہے، مگر اس کے باوجود اسے یہ بات قبول نہیں، اس لیے اللہ نے عورت کی تقلید نہیں رکھی۔ صلوات۔ بہرحال جی یہ اس حوالے سے تقلید مجتہد کے فتوے کے مطابق عمل کرنے کا نام تقلید ہے۔ حاضرین یہ نظام قرآن کی روح سے ٹھیک ہے، حدیث کی روح سے ٹھیک ہے، عقلی طور ٹھیک ہے۔ میں آپ کو بتاؤں آپ کے مکتب میں اس کی مخالفت ہو رہی ہے، آپ کو اس طرح متوجہ رہنا چاہیے۔ کون لوگ ہیں جو ہمارے امام نظام دے گئے ہیں ان کی مخالفت ہو رہی ہے؟ ممبروں پہ مجتہدوں کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، کیوں؟ اس بات کو تھوڑا سوچنا چاہیے کہ سبب کیا ہے، اور پھر اپنے ایسا کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے یا تو وہ جاہل ہیں یا کسی دشمن کا اعلی کار ہیں، وہ کسی کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا یہ نظام ہے، اس پہ آپ سب لوگ، میں کل بھی عرض کیا تھا دوبارہ بتا دینا چاہتا ہوں، بالغ جب بچہ یا بچی ہو جائے اس کو تقلید کرنی چاہیے۔ اگر تقلید نہیں کی تو بعض احکام نماز روزہ ادا کریں گے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ لہذا اپنے اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ لہذا جو قرآن اور معصوم فرماتے ہیں ان کے مطابق غیبت امام زمانہ میں مجتہد کی تقلید کریں گے تو آپ بری و ذمہ ہو جائیں گے۔ صلوات۔
گزارش، آپ الحمدللہ پڑھے لکھے سمجھدار صاحبان تشریف فرما ہے، ایک دنیا کا اس وقت ایک قاعدہ چل رہا ہے، اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا اندھا قتل ہو جاتا ہے جس کا پتہ ہی نہیں چل رہا، اس میں جو تفتیش کرنے والے لوگ ہیں ان کے پاس ایک قاعدہ ہے، اس پہ عمل کرتے ہیں، اور اس قاعدے سے کئی قاتل پکڑے گئے ہیں۔ وہ قاعدہ کیا ہے؟ وہ قاعدہ یہ ہے، یہ جو قتل ہوا ہے اس قتل کا فائدہ کسے ہے؟ اس قتل کا فائدہ کسے ہے؟ لہذا جب وہ تفتیش ہوتی ہے، اور اخباروں میں بھی آپ پڑھتے ہیں کئی حوالوں سے وہ قاتل پکڑے گئے ہیں، اس حوالے سے کہ اس کا فائدہ کسے ہے، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں جو اپنے تقلید کی مخالفت کرتے ہیں، مجتہدوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس کا فائدہ کسے ہو رہا ہے؟ اس کو اس طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے، اس کا فائدہ کسے ہے؟ حاضرین، اس کا فائدہ اسرائیل کو ہو رہا ہے، امریکہ کو ہو رہا ہے، سعودی عرب کو ہو رہا ہے۔ لہذا پہچان لینا چاہیے یہ جو مخالفت کر رہے ہیں یہ کسی کے نفع میں کر رہے ہیں، لہذا ان کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہیے تم یہ کوئی دین کے لیے کام نہیں کر رہے، دین کی خدمت نہیں کر رہے، بلکہ تم نے کل امام کے پاس جانا ہے، امام تم سے پوچھیں گے غیبت میں ہمارے نائب تھے، تم نے ان کی مخالفت کیوں کی تھی؟ لہذا آپ اس بات کی طرف بھی توجہ ہے آپ کی کہ معصوم کے سامنے نامہ اعمال جاتا ہے، مختلف روایات ہیں، شب جمعہ ماہ کے بعد یا سال کے بعد، لہذا انسان کو اپنے ائمہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک بات میں نے رات کو کی تھی، لہذا اس حوالے سے میں چاہتا تھا تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دی جائے۔ صلوات بار دیگر صلوات۔ حاضرین، اس اللہ نے دین بنایا ہے اور اس نے اپنے معصوم بندوں کے ذریعے دین پہنچایا ہے، لہذا ایک بات ہم واضح کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے بعد شیعوں کے نزدیک جو مرکز ہے وہ رسول اعظم ہے، مرکز رسول اعظم ہے۔ لوگ الزام لگاتے رہیں ان کی، لگانے والوں کی کیا خواہش ہے، کیوں کرتے ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے، مگر ہم بتا دینا چاہتے ہیں ہماری نظر میں مرکزی حیثیت رسول خدا کی ہے۔ ہم نے اگر سیدہ کو جنت میں جانے والی خواتین کا سردار مانا ہے تو سیدہ کے کہنے پہ نہیں، رسول کے کہنے پہ مانا ہے۔ ہم نے جنت میں جانے والے نوجوانوں کے سردار الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، ہم نے ان کو مانا ہے، تو حسن و حسین نے کہیں کوئی جلسہ کر کے یہ نہیں کہا کہ ہمیں مانو، یہ بھی رسول اعظم نے منوایا ہے کہ میرا بیٹا حسن اور حسین جنت میں جانے والے نوجوانوں کے سردار ہیں، رسول نے منوایا ہے، ہم نے مانا ہے۔ اسی طرح حاضرین، آپ سنتے رہتے ہیں ہم نے آخرت میں جانا ہے،
اگر آپ چاہیں تو میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں یہاں عرض کر دوں، صلوات پڑھ لیں گے۔ بات ذہن میں رہے کہ مرکز رسول اعظم ہے۔ جناب امیر علیہ السلام سے پوچھا گیا، سئل علی علیہ السلام عن العلم، علم کے بارے سوال ہوا۔ قال اربعۃ کلمات، یہ اس طرح ہے جس طرح سمندر کو کوزے میں، یعنی صرف 4 کلمے کا ہے، 4 چیزیں ہیں بس۔ کلی طور پہ آپ علم کے بارے جانتے ہیں کتنا وسیع ہے، مگر علم لدنی کے مالک دیکھ کر پہلی چیز فرماتے ہیں، توجہ فرمائیں، میں صرف آگے بڑھنا چاہتا ہوں مگر ایک فرمان پہنچ جائے آپ پر، صلوات۔ اور یہ یاد کر لینا چاہیے، بہت زندگی میں کام آئے گی یہ حدیث، یہ 4 چیزیں۔ مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں پہلا کلمہ یہ ہے، ان تعبد اللہ بقدر حاجتک الیہ۔ انشاءاللہ آپ جگہ دیں اپنے دماغ میں، معصوم فرماتے ہیں اپنے اللہ کی اتنی عبادت کرو جتنے تم اللہ کے محتاج ہو، جتنے تم اللہ کے محتاج ہو۔ وَأَنْتَ سَيَّهُ بِقَدْرِ صَبْرِكَ عَلَى النَّارِ۔ دوسری بات، اللہ کی نافرمانی اتنی مقدار میں کرو جتنی مقدار میں تم جہنم کی آگ پہ صبر کر سکتے ہو۔ تیسری بات، وَأَن تَعْمَلَ لِلدُّنْيَا کا بِقَدْرِ عُمْرِكَ فِيهَا، دنیا کے لیے اتنا کام کرو، اتنی کماؤ جتنی تمہاری دنیا میں عمر ہے، اس کے مطابق کماؤ جتنی تمہاری اس دنیا میں عمر ہے۔ چوتھی بات، معصوم فرماتے ہیں ان تعمل لآخرتک بقدر بقائک فیہا، آخرت کے لیے اتنی مقدار عمل کرو جتنا تم نے وہاں رہنا ہے۔ دنیا عارضی ہے، اس نے ختم ہونا ہے، وہاں پہ ہمیشہ رہنا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں آخرت کے لیے اتنا عمل کر جتنا وہاں تو نے رہنا ہے۔ وہاں رہنا ہے نا، عمل کرنا چاہیے نا، تو ظاہر ہے یہ دنیا کی کامیابی۔ دنیا میں کئی موارد میں بندے کامیاب ہوتے ہیں، مگر یہ وہ کامیابی نہیں ہے، مگر آخرت میں بندہ ناکام ہو جائے، دنیا میں کامیاب رہے، اس کی آخرت خراب ہو جائے۔ لہذا میں بتا رہا تھا کہ انسان کو اس طرح متوجہ رہنا چاہیے، ہماری نظر میں مرکز رسول اعظم ہے۔ ہم شیعوں نے بھی علی علیہ السلام کو اپنا امام مانا ہے، تو مولا علی کے کہنے پہ نہیں مانا، بڑے واضح لفظوں میں کہہ رہا ہوں، علی علیہ السلام نے نہیں کہا مجھے مانو، بلکہ رسولوں کے رسول نے جہاں غدیر میں اعلان کیا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، رسول اعظم نے یہ بھی اعلان کیا یا علی انت وشیتوں کا ہم الفائزون یوم القیامہ۔ ہم نے علی کو اس لیے مانا، رسولوں کے رسول فرماتے ہیں علی تو اور تیرے شیعہ قیامت کے دن کامیاب ہوگے۔ اس لیے مانا ہے۔ حاضرین، آج دنیا میں لوگ لفظ شیعت سے پریشان ہیں، نفرت کرتے ہیں، مگر یہ بہت بڑا عظیم منصب ہے، کوئی معمولی نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے اپنے خلیل کو بھی وَإِنَّ مِن شِيَّعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، حضرت ابراہیم کو حضرت نوح کا
شیعہ کہاں ہے؟ لہذا اس حوالے سے انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ لفظ شیعہ اس طرف متوجہ رہنا چاہیے. شیعہ کسے کہتے ہیں؟ شیعہ عربی میں پیچھے چلنے والے کو کہتے ہیں، پیروی کرنے والے کو کہتے ہیں. اور اسی طرح جس کی پیروی کی جائے اسے امام کہتے ہیں. لہذا جا کر قرآن پڑھیں. کچھ ایسے امام بھی ہیں قرآن میں یدعون الی النار، جو جہنم کی دعوت دیتے ہیں. میں رکتا ہوں یہاں پہ. جو جہنم کی دعوت دیتے ہیں، بھائی دینا کسی نے وہی ہوتا ہے جو اس کے پاس ہے. جنت کے وارث ہیں حسن و حسین، تو جن کے پاس جو ہوگا اسی کی دعوت دیں گے. وَقَاتَلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، قرآن کہتا ہے کفر کے بھی امام ہیں. لہذا یہ بات اپنی جگہ پہ ہے. شیعہ پیروی کرنے والے کو کہتے ہیں، جس کی پیروی کی جائے اسے امام کہتے ہیں. میں ایک لفظ یہاں پہ وضاحت کر دینا چاہتا ہوں. یہ حدیث جو ہے رسول اعظم کی صلوات، متفق علیہ ہے. برادران باز جانتے ہیں تحفہ اثنا عشری ہندوستان میں چھپی شیعوں کے رد میں اس کے مصنف جب اس حدیث پہ پہنچے ہیں نا، لکھتے ہیں یہ حدیث ٹھیک ہے. رسول اعظم نے فرمایا ہے کہ یا علی تو اور تیرے شیعہ قیامت کے دن کامیاب ہوں گے. آگے نوٹ لکھتے ہیں، کہتے ہیں اصل میں یہ ہے، یہ جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں یہ علی کے شیعہ نہیں، ہم علی کے شیعہ ہیں. تو جو فرما رہے ہیں یعنی حدیث میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ حدیث کوئی صرف شیعوں کی ہے. یا علی آپ اور آپ کے شیعہ قیامت کے دن کامیاب ہیں. تو میں کہتا ہوں یہ جو ہے ہم ہیں یا تم ہے، اس بات کو چھوڑو. اتنا تو کم از کم یہ واضح ہو گیا نا، قیامت کے دن جو کامیاب ہوں گے وہ علی کے شیعہ ہوں گے. امام بھی بہت زیادہ ہیں، شیعہ بھی. میں ایک لحاظ سے اگر کہوں تو کوئی بندہ نہیں ہے کہ جو شیعہ نہ ہو. پیروی کرنے والا جو بھی کسی کی پیروی کر رہا ہے وہ اس کا شیعہ ہے، اور جس کو مان رہا ہے وہ اس کا امام ہے. لہذا دنیا میں بلکہ غیر مسلمان بھی، صرف مسلمان نہیں، غیر مسلمان بھی وہ جس کی پیروی کر رہے ہیں وہ اس کا امام ہے، جو پیروی کر رہے ہیں وہ اس کے شیعہ ہیں. اب بات اصل میں یہ ہے، دیکھنا یہ ہے، رسول اعظم نے تو فرما دیا کہ شیعہ کامیاب ہوں گے. اب لوگوں کو مغالطے میں نہیں رہنا چاہیے. شیعہ بھی بہت زیادہ ہیں، امام بھی بہت زیادہ ہیں. ہر امام کامیاب نہیں، ہر شیعہ کامیاب نہیں. ہر امام کامیاب نہیں، ہر شیعہ کامیاب نہیں. رسولوں کے رسول نے اس بات کو واضح کر دیا کہ نہ ہر امام کامیاب ہے نہ ہر شیعہ کامیاب ہے. قیامت کے دن کامیاب امام وہ ہے جس کا نام علی ہے. شیعہ وہ کامیاب ہے جو علی کا شیعہ ہے. لہذا یہ بات اپنی جگہ پہ مسلم ہے. اور ایک بات اور گزارش کر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے امام کی بھی ایک تو آپ دیکھتے ہیں نا، یہ پیش نماز کو بھی امام کہا جاتا ہے. پیش نماز جو اس کو امام کہا جاتا ہے وہ وقتی طور پہ ہوتا ہے، 2-4 منٹ مثلا جو نماز پڑھاتا ہے وہ کیا ہے؟
امام ہے اور اس کی بھی شرائط ہیں. میرا جملہ پہنچ جائے، خدا گواہ ہے کتنا پاکیزہ مکتب اہل بیت ہے، جس میں ایک شرط یہ ہے کہ حلال زادہ ہونا چاہیے جو نماز پڑھاتا ہے، حرام زادہ نہیں پڑھا سکتا. یہ ایک شرط، حلال زادہ ہونا چاہیے. باقی بھی شرائط ہیں، پڑھا لکھا ہونا چاہیے، دین کے احکام سے آتے ہوں، مگر ایک شرط یہ ہے کہ اسے حلال زادہ ہونا چاہیے. پر محمد وآل محمد صلوات. حاضرین، جو وہ چند منٹ کا امام ہوتا ہے اس کی مخالفت بھی جائز نہیں ہے، اس کی مخالفت بھی جائز نہیں ہے. میں تھوڑا سا مسئلہ واضح کر دوں. ایک ہے قولی طور پہ کوئی آپ نے ذکر پہلے پڑھ لیا ہے پیش نماز سے، وہ سورہ پڑھ رہے تھے آپ نے پہلے پڑھ لیا ہے، کوئی حرج نہیں. ایک ہے فعل، آپ رکوع سجود میں پیش نماز سجدے میں ہے، آپ ابھی کھڑے ہیں، ابھی آپ نے رکوع کرنا ہے، یہ جائز نہیں ہے. لہذا قولی طور پہ تو آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، مگر فعل میں آپ مخالفت کریں گے تو آپ کی نماز جماعت باطل ہے. بھئی جو چند منٹ کا امام ہے اس کی مخالفت کرنے سے، اس کی مخالفت کرنے سے بندے کی نماز جماعت باطل ہو جاتی ہے. تو جو وقت کا کائنات کا امام ہے اس کی مخالفت کرنے سے وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ یہ شرائط اپنی جگہ پہ، اور یہ بندے کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام کی جو اس حوالے سے، البتہ اتنا کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جو پیش نماز ہوتا ہے وہ مسائل سے آگاہی رکھتا ہو، اس کے لیے مجتہد ہونا بھی ضروری نہیں، البتہ اسے عادل بھی ہونا چاہیے، عادل بھی ہونا چاہیے. اسی طرح صلوات پڑھ لیں گے. آغا صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات. مختصر یہ ہے، جب ہم چاہتے ہیں کہ امام ایسا ہو جس میں کوئی عیب نہ ہو، علم کے لحاظ سے دیکھیں تب، حسب و نسب کے لحاظ سے دیکھیں تب، کردار کے لحاظ سے دیکھیں تب، شجاعت کے حوالے سے دیکھیں تب، تو جب ہم چاہتے ہیں وہ عظیم ہو تو وہ بھی چاہتے ہیں ہمارے ماننے والے بھی عظیم ہوں. لہذا انسان کو اپنا کردار، میں صرف ایک دو شیعوں کا تذکرہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. حاضرین، متوکل بہت بڑا ظالم بادشاہ ہے، حکمران ہے. اس نے اپنے بیٹوں کی تعلیم کے لیے، ابن سکیت شیعہ ہے، اس کو تعلیم کے لیے رکھا. لوگوں نے کہا تو نے کیسا استاد رکھ دیا ہے؟ اس نے کہا تجربہ کر لیتا ہوں معلومات. اس نے بچوں کو بلایا، امتحان لیا، وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے. ابن سکیت کو بلاتا ہے، توجہ فرمائے میں شیعہ بتا رہا ہوں، ابن سکیت کو بلا کر بتاتا ہے، ابن سکیت بتا تیری نظر میں علی علیہ السلام کے بیٹے افضل ہیں یا میرے بیٹے افضل ہیں؟ اب ظاہر ہے ظالم ہے، یہ پتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، مگر میں سلام کرتا ہوں ابن سکیت کو. ابن سکیت جانتے ہوئے بھی انہوں نے اس بات کو واضح کیا، دیکھ کر کہا متوکل سن، تو حسن و حسین کے ساتھ مقابلے کے لیے کہہ رہا ہے کہ تیرے بیٹے افضل ہیں یا
حسن و حسین سن لے، واضح لفظوں میں کہا، دیکھ میرے مولا علی کے غلام کا مقابلہ بھی نہ تیرے بیٹے کر سکتے ہیں نہ تو کر سکتا ہے۔ لہذا اسی وقت اس کی زبان کو نکال دیا گیا، مگر آج اس زبان کے ہم قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ ایک اور خاتون ہے، اس کا تذکرہ بھی مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ حرہ سعدیہ چھوٹی چھوٹی حدیثیں لکھتی ہے مولا امیر علیہ السلام کی۔ لوگ مرد باہر کام پہ ہیں، جا کر گھروں میں دے کر آتی ہے اور بتاتی ہے کہ اگر تمہارے مرد نہ مانے نا تو مجھے بلا لینا۔ مثلا حدیث لکھ کر دیے، انا مدینۃ العلم والی بابوہا۔ رسول خدا نے مولا کی شان میں فرمایا ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ یہ بات چلتی چلتی حکمران تک پہنچی۔ مردوں نے کہا یہ خاتون ہے جو ہمارے گھروں کا ماحول خراب کر رہی ہے، تو آپ روک نہیں سکتے۔ اس نے اپنے سپاہی بھیجے کہ حرہ کو پکڑ کر لاؤ۔ وہ آ گئے حرہ سے، گھر میں حرہ موجود ہے۔ کہا کون ہو؟ کہا ہم حکمران کی طرف سے آئے ہیں، آپ کی شکایت ہے، آپ کو دربار میں لے جانا ہے۔ توجہ، میں اخلاقی حوالے سے جملہ کہہ دوں، اس وقت حرہ جو علی کی شیعہ ہے دیکھ کر کہتی ہے تم چلے جاؤ میں آ جاؤں گی۔ علی کے شیعوں وہ چلے گئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو اس طرح کسی کو پکڑنے کے لیے آئے ہوں وہ چلے جاتے بھی ہوں تو کسی کو نگرانی پہ چھوڑ کے جاتے ہیں۔ توجہ، امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں آنے والا، توجہ سے جملے کو لینا، ان کا چلے جانا، حرہ کا کہنا میں آ جاؤں گی، ان کا چلے جانا، وہ سمجھ رہے تھے علی کی شیعہ ہے، جھوٹ نہیں بولتی۔ میں اور مختصر کروں، دربار میں غسل کیا، بچوں نے پوچھا ماں کیا کر رہی ہو؟ آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے، کسی بندے کو اگر پتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد مجھے غسل نہیں دیا جائے گا تو وہ پہلے غسل میت کر سکتا ہے۔ بالآخر غسل کیا، بچوں نے کہا اماں ہماری کوئی ذمہ داری؟ تو دیکھ کر کہا تمہاری ذمہ داری یہ ہے جو کچھ بھی ہو جان پہ بھی بن جائے تو علی کی ولایت کو نہ چھوڑنا۔ آ گئی دربار میں آنا تھا۔ حکمران نے پوچھا تو اپنے مولا کو فلاں فلاں سے افضل مانتی ہے، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ پورے اطمینان سے جواب دیتی ہے میں یہ نہیں کہتی۔ توجہ فرمائیں کہ میرے مولا فلاں 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 سے افضل ہے، میں اس سے اتفاق نہیں کرتی، میں اپنے مولا کا مقابلہ ان سے نہیں کرتی، میں یہ نہیں کہتی۔ کہا پھر تو کیا کہتی ہے؟ یہ اگر تو نہیں کہتی تو کہتی کیا ہے؟ آخری جملہ ہے فضائل کا، آپ توجہ فرمائیں۔ ڈر نہیں گئی، علی کی شیعہ ڈری نہیں۔ دربار میں جو جواب دیا ہے دیکھ کر کہتی ہے سن، جو اللہ نے نبوت اور رسالت کا یہ گلشن سجا رکھا ہے جس میں حضرت آدم بھی ہیں، حضرت نوح بھی ہیں، حضرت ابراہیم بھی ہیں، میں آپ کو ساتھ ملانے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں۔ کہا یہ جو نبوت اور رسالت کا اللہ نے یہ گلشن سجا رکھا ہے، یہ جو گلدستہ بنا رکھا ہے، میں کہتی ہوں اس سے جو خوشبو آتی ہے اسے علی کہتے ہیں۔ بس حاضرین، محرم کے دن ہے، مالک آپ کے پرسے کو قبول فرمائے۔
बानियान के सफ़े मातम बिछाई, मालिक कबूल फरमाए। इतना लफ्ज़ कहना चाहता हूँ, करबला के वाक़े के बाद मिरवान दुश्मन अहले बैत है। कहता है जब मैं जन्नतुल बकिया से गुजरता था ना, हज़रत अब्बास की वालदा जन्नतुल बकिया में, कहता है मैं कहते हुए सुना, करबला की तरफ रुख करके कहती थी, अब्बास मुझे लोग कहते हैं तेरे हाथ कलम हो गए, तेरे बाजू कलम हो गए, मुझे यकीन नहीं आता। मगर जब लोग आए हैं ना, वो जब खबर देते हैं ना कि ज़ैनब की चादर लूट ली गई, उस वक्त मुझे यकीन आ जाता है मेरे अब्बास के बाजू कलम हो गए होंगे। जब 10वीं की रात को मौला ने बताया ना कि कल जो बच जाएंगे, मौला ने कहा कि जो जाना चाहते हैं वो चले जाएं। उलमा ने ये भी बयान किया है, हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा जो जाना चाहता है चला जाए, मैं उसकी जन्नत का ज़ामन हूँ, जाओ सवारियाँ लो, लेकर चले जाओ, ये मेरे खून के प्यासे हैं। सुनोगे जुमला, फरमाया कोई मेरे अकबर को ले जाए, कोई मेरे कासम को ले जाए, कोई अब्बास को ले जाए। ये जुमला कहना था ना, हजरत अब्बास खड़े हुए हैं, खड़े होकर कहते हैं मौला आप जो कह रहे हैं हम चले जाएं, हम मगर चले जाएं, कल क़यामत के दिन तेरी माँ ज़हरा को क्या जवाब देंगे? जब बीबी ने पूछ लिया मेरे हुसैन को, मेरी ज़ैनब व कलसूम को तुम अकेला छोड़कर आ गए, क्या जवाब देंगे? बस हाज़रीन, मैंने सिर्फ इतना पढ़ना है कि कितना भरोसा था हजरत अब्बास पे, ज़हरा ज़ादियों को। बस आखिरी जुमला है, जब हजरत आयतुल्लाह उल उज़्मा अबुल कासम खोई रहमतुल्लाह जब ज़ियारत के लिए आए ना, और आकर एक वो मनकूल ज़ियारत है वो पढ़ा करते थे, 2 सलाम करते थे हजरत अब्बास को। बस वही मैंने कहने आपके सामने। आते मनकूल वो ज़ियारत पढ़ते, पहला सलाम ये करते, अस्सलामु अलैका या हिजाब ज़ैनब, ऐ ज़ैनब का पर्दा मेरा सलाम। दूसरा सलाम करते थे, अस्सलामु अलैका या शबाब अल हुसैन, ऐ हुसैन की जवानी मेरा सलाम। जिस हुसैन ने जब सुना था कि हजरत अब्बास ने ज़ीन छोड़ दी, दोनों हाथ कमर पे रख के कहा अलान इनका सराजारी, लोगों मेरी कमर टूट गई। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि। दरूद मोहम्मद। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन